السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ 9ویں پارے کا آخری پاؤ اور 10واں پارہ مکمل ہوگا۔ تو سورہ انفال شروع ہو رہی ہے۔ انفال کہتے ہیں، انفال نفل کی جمع ہے، اور یہ کہتے ہیں مال غنیمت کو، چونکہ اس صورت میں مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بھی اللہ پاک نے بتایا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ انفال رکھا ہے۔ اور اس کے شروع میں پہلے رکوع میں، دوسرے رکوع میں غزوہ بدر کے کچھ حالات ہیں کہ مسلمان تو ایک قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ کی منشا یہ تھی کہ قافلہ تو چلا جائے اور جو ہے وہ ملاقات یعنی جنگ ہو ایک پوری مکمل فوج سے۔ مسلمان 313 تھے اور کافر جو ہے وہ 1000 تھے، اور مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے 70 اونٹ، اور بعضوں کے پاس تو تلوار بھی نہیں تھی، اور کافر جو تھے وہ سر سے لے کے پیر تک لوہے میں غرق تھے، اور 700 گھوڑے تھے ان کے پاس، یا 300 گھوڑے اور 700 اونٹ، اس طرح ان کے پاس اچھا خاصا سامان جنگ تھا۔ تو شروع کے پاؤں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہاری کیسی مدد فرمائی، کہ اللہ رب العزت نے فرشتے اتارے، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، پہلے 1000 فرشتے اتارے، پھر 3000 فرشتے بھی اتارے گئے، اور پھر فرمایا کہ اگر کافروں کو مزید مدد ملے گی تو 5000 فرشتے بھی ہم اتاریں گے، لیکن وہ مدد آئی نہیں ان کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ پاک نے مختلف طریقوں سے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی، جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے سامنے کافر کو قتل کرنے کے لیے تلوار نکالی اور اس کی گردن جو ہے وہ خود جو ہے وہ ٹوٹ گئی، یعنی فرشتوں نے مدد کی۔ اور اسی طرح قرآن میں بھی اللہ نے دوسرے رکوع میں فرمایا سورہ انفال کے سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان، کہ ملائکہ کو اللہ پاک نے وحی کی، کہ مسلمانوں کو وحی کی کہ ملائکہ تمہارے ساتھ ہیں، اور تم جو ہے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرو، اور ہم نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم گردنوں کے اوپر اور پوروں کے اوپر مارو تاکہ وہ اسلحہ چلانے کے قابل نہ رہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور اس طریقے سے مدد ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے، کافر تو بہت زیادہ تھے، 3 گنا تھے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو یہ کم دکھائے، ایسے لگا جیسے یہ تو دگنے ہیں، کوئی بات نہیں، 1 کے مقابلے میں 2، تو اس طریقے سے دکھانے میں مسلمانوں کی ہمت بندھ گئی، اور مسلمانوں نے ہمت کی، اور کافروں کو بھی اللہ پاک نے، مسلمان تو تھے ہی کم، تو اللہ نے کافروں کو بھی کم دکھایا تاکہ وہ اور زیادہ جنگ کے لیے آگے بڑھے اور پیچھے نہ ہٹے۔ اور جو ہے وہ شیطان نے بھی جو ہے وہ اس جنگ میں کافروں کے ساتھ شرکت کی تھی، اور ایک سردار کے روپ میں شیطان آیا، لیکن جب شیطان نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو شیطان کافروں کو چھوڑ کے چلا گیا۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ پھر اس کے بعد سورہ برات شروع ہوتی ہے 10ویں پارے کے پاؤ پارے سے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہو گیا تو اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں یہ اعلان کروایا۔ کافر پہلے ننگے طواف کرتے تھے، تو فرمایا اب کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، اور پھر 4 مہینے تک کافروں کو مہلت دی کہ 4 مہینے تک تم خوب اللہ کے دین میں غور و فکر کرو، اگر تمہیں دین سمجھ میں آتا ہے تو مسلمان ہو جاؤ، نہیں سمجھ میں آتا تو جزیرۃ العرب سے نکل جاؤ۔ پوری دنیا کے لیے تو یہ اصول ہے کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یا اپنے اسلام پر باقی رہو لیکن جزیہ دو، اور تیسری صورت ہے کہ قتال۔ لیکن جزیرۃ العرب کے لیے اصول الگ ہے کہ اما الاسلام و اما القتل، کہ یا تو جو ہے وہ مسلمان ہو جاؤ یا پھر جو ہے وہ نکل جاؤ، ورنہ ہم تمہیں قتل کریں گے۔ جزیرۃ العرب میں چونکہ اللہ کی اتنی بڑی نشانیاں ہیں، اللہ کے نبی ظاہر ہوئے اور زبان ان کی قرآن کی ہے، کوئی حجت ہی ان کے لیے باقی نہیں رہتی، تو اس وجہ سے ان کے لیے فرمایا کہ تم سوچو بھی بچار کرو، اور مسلمان ہو جاؤ تو موسٹ ویلکم، نہیں تو پھر جو ہے ہم تمہیں قتل کریں گے۔ اس سے 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک یہاں پہ نہیں پایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسجد، اللہ کی مسجدیں بنانے والے اور ان کو آباد کرنے والوں کی اللہ نے تعریف فرمائی۔
تیسرے رکوع میں کہ اللہ کے گھروں کو تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اور قریب ہے کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہوں۔ یہ شاہانہ خطاب ہے، جیسے کوئی بادشاہ خطاب کرتا ہے نا اپنے عوام سے، تو وہ کبھی یقین کا صیغہ نہیں استعمال کرتے بلکہ شک کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اچھا بھائی دیکھ لیں گے۔ تو بادشاہوں کے کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہاں ہاں تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر اسی رکوع کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک حکم تو یہ دیا سیکنڈ لاسٹ آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، یعنی صحب الکفر علی الایمان، کہ تمہارے آباء و اجداد اور بھائیوں میں سے اگر ایسے لوگ ہیں جو ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو اے ایمان والو تم ان کو اپنا ساتھی اور دوست مت بناؤ۔ اور لاسٹ آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہارے آباء، تمہارے اولاد، تمہارے بھائی بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ مال جس کو تم جمع کرتے ہو اور وہ تجارت جس کے نقصان ہونے کا تمہیں ڈر ہے اور وہ گھر جس سے تم بڑی محبت کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ پسندیدہ ہیں تو پھر تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے کے آئے۔ یعنی جہاں بھی اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کا کوئی تقاضا ہو، جہاد کی صورت میں، مال کی صورت میں، نفس کی صورت میں، تو وہاں پہ اس حکم پر مسلمان کو لبیک کہنا چاہیے اور اپنے گھروں میں رہنا نہیں چاہیے اور اپنے دوستوں میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کو اس آیت میں سکھایا گیا۔ پھر چوتھے رکوع میں غزوہ حنین کا ذکر کیا گیا۔ غزوہ حنین میں یہ فتح مکہ کے بعد ہوا، مسلمان 12,000 تھے، کافر 4,000 تھے، تو غلطی سے چند نئے مسلمانوں کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ اب تو ہم ضرور جیتیں گے، اب تو ہم زیادہ تعداد میں ہیں، یعنی تھوڑی دیر کے لیے نظر اللہ کی طاقت سے ہٹ کر اپنی طاقت پر چلی گئی، تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شروع میں ان کافروں نے ایسے چھپ کر تیر مارے کہ مسلمان پریشان ہو گئے اور تتر بتر ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ان کو دیکھ کے دوسرے صحابہ بھی آگے بڑھے، اور پھر جو ہے وہ اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ تو اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ دیکھو کبھی بھی اپنی کثرت پر فخر نہیں کرنا، اور جو بھی فتح تمہیں حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، چاہے تم کم ہو یا زیادہ ہو، اس لیے کبھی ایسے تکبر والے الفاظ نہیں کہنا۔ پھر سورہ توبہ کا چھٹا رکوع، ساتواں رکوع، آٹھواں رکوع، یہ غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوا۔ غزوہ تبوک یہ بہت جو ہے ایک مسلمانوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے امتحان اور آزمائش تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی، ایک تو گرمی کا موسم تھا اور دوسرا کھجوریں پکی ہوئی تھیں اور اتارنی تھیں۔ میں اور آپ تو شہروں میں رہتے ہیں، ہمیں تو اندازہ نہیں ہے، لیکن جو زمیندار ہیں وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ جب فصل تیار ہو اور اس کو اس وقت پر نہ اتارا جائے تو ساری فصل بیکار ہو جاتی ہے، اور اسی فصل سے ان کی ساری امیدیں ہوتی ہیں کہ فصل اترے گی تو یہ ہم کھجور بیچیں گے اور پھر جو ہے وہ اس کے قرضے ادا کریں گے اور اپنے گھر کے لیے بھی خرچہ نکالیں گے، تو یہ بڑی امید ہوتی ہے۔ اس موقع پہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ جہاد کے لیے جانا ہے، اور مجبوری یہ تھی کہ ہرقل کی طرف سے لشکر آ رہا تھا، سننے میں آیا کہ وہ مدینہ میں آ رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ماشاءاللہ جنگی چالوں میں بھی ایک نمبر تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہم پر آئیں حملہ کریں، اس سے اچھا یہ کہ ہم ان کے اوپر جا کے حملہ کریں تاکہ ہمارا رعب ان کے اوپر پڑے۔ تو جو ہے وہ بہت رش تھا اس غزوے میں، اور جو ہے فقر و فاقہ بھی بہت تھا، سواری بھی کم تھیں، ایک ایک اونٹ پر 5 5 6 6 8 8 صحابی جو ہے باری باری بیٹھتے تھے سواری میں۔ تو لیکن پھر بھی صحابہ نے ہمت کا مظاہرہ کیا، اور منافقین نے اپنی عادت کے مطابق بہانے تراشنے شروع کر دیے، اور کسی نے کہا کہ جو ہے وہ آگ، وہاں پہ گرمی بہت ہے، تو اللہ نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم دنیا کی گرمی سے ڈر رہے ہو، آخرت کی گرمی بھول گئے؟ آخرت کی گرمی تو اور زیادہ ہے، نہیں جاؤ گے تو آخرت کی گرمی جہنم کے اندر برداشت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح لوگوں نے، کسی نے بہانے تراشے تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور اس میں پھر جو ہے وہ فرمایا گیا اے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو اچھی طرح سن لو کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو بہت تھوڑی ہے، یعنی اگر آخرت کے مقابلے میں دنیا کی
چیز کو قربان کرنا بھی پڑے تو اس کو قربان کر دو، لیکن آخرت پر دنیا کو ترجیح مت دو۔ لہذا جب بھی جہاد کا حکم آئے تو تم طیب نفس کے ساتھ، خوشی کے ساتھ جہاد کے لیے نکلو۔ اور انفروا خفافا وثقالا، فرمایا ہلکے ہو یا بوجھل نکلو اور اللہ کے راستے میں جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، تم اپنے مالوں سے اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اور پھر جو ہے یہ بہت ترغیب دی گئی اور نہ جانے والوں پہ بہت جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا، اور منافقین کی نشانی بتائی کہ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، کہ جب آپ کو کوئی نفع پہنچے، مال غنیمت ملے، کہیں جہاد میں فتح ملے تو یہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذَ أَمْرُنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچے، مسلمانوں کو کوئی شکست ہو، کوئی نقصان ہو جائے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ اور چونکہ یہ منافق لوگ اور یہودی لوگ مالدار بھی بہت تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، کہ ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، یعنی آپ ان کے مال اولاد کو دیکھ کے آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ تو بڑے مال والے ہیں، جیسے آج کل بھی ہم مسلمان کافروں کی چیزیں دیکھ کے ہم جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ ہم کافروں سے ہم جو ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں، اپنے احساس کمتری میں آ جاتے ہیں، کافروں کو دیکھ کے رش کرنے لگتے ہیں کہ واہ واہ یہ کفار تو بڑے مالدار ہیں اور اللہ نے تو ان کو بڑا مال دیا ہے اور طاقتیں دی ہیں اور بڑے اسلحے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں بھی خطاب کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ نے ان کو اس لیے دیا ہے، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کے اندر اس کے ذریعے سے عذاب میں رہیں اور ان کی جان کفر کی حالت میں نکل جائے، اور اللہ اللہ کہنے کی ان کو توفیق ہی نہ ملے، زیادہ مال ہو اسی کے کمانے میں لگے رہیں، اسی کے خرچ کرنے میں، اسی کی ٹینشن میں اور اسی کی جو ہے وہ پریشانی کے اندر لگے رہیں۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو زیادہ دے دیتا ہے، تو لہذا مال کا زیادہ ہونا کوئی اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ ہاں پھر جو ہے وہ اگلے رکوع میں 9ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین مرد اور منافقین عورتوں کا ذکر کیا، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کا ذکر کیا کہ منافق مرد اور عورتیں کیسے ہوتی ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ وہ لوگ برائی کے حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں۔ ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں یعنی خرچ نہیں کرتے، یعنی خرچ تو کرتے ہیں، یعنی کنجوس دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کنجوس تو وہ ہوتا ہے جو بالکل بھی خرچ نہیں کرتا، یہ پہلے زمانے میں ہوتے تھے، جیسے وہ ہمارے میمنوں کو بھی بولا جاتا ہے نا کہ میمن جو ہے وہ کنجوس اور مکھی چوس ہوتے ہیں، تو یہ پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے تھے۔ ایک کنجوس وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر تو بہت خرچ کرتا ہے لیکن لوگوں کے اوپر خرچ نہیں کرتا، حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ اس کنجوسی سے باہر ہے۔ تو آج کل تو لوگ ماشاءاللہ اپنے اوپر تو بہت خرچ کرتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو بالکل بھی نہیں دیتے، تو یہ منافقین کی صفت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے۔ اور پھر اگلے صفحے پہ اس رکوع کے آخر میں مومن مرد اور مومن عورتوں کی صفت بیان فرمائی، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ کیا کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے کیا ہوگا؟ پہلی خوشخبری سیرحمہم اللہ، اللہ ان پر رحم کریں گے، اور دوسری خوشخبری اللہ پاک نے ان سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور عمدہ گھر ہوں گے۔ اور پھر تیسری بڑی چیز کیا ہے؟ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودی یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ پھر سورہ توبہ کے 10ویں رکوع میں ایک عجیب قصہ، ایک آیت اس کی عجیب شان نزول ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک منافق تھا جو حضور کے ساتھ ہی رہتا تھا، چونکہ وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا، بعد میں منافق ہو گیا، شروع میں تو صحابہ کے ساتھ ہی رہتا تھا، غریب تھا، تو اس نے ایک دفعہ حضور سے کہا یا رسول اللہ دعا کر دیں کچھ پیسے آ جائیں، ہم خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں، یہ وہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تجھے میرا طریقہ پسند نہیں ہے کہ ایک دن مجھے ملے اور میں شکر کروں اور دوسرے دن نہ ملے اور میں صبر کروں؟ تو وہ خاموش ہو گیا، لیکن دل میں چونکہ دنیا کی محبت تھی تو پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ دعا کر دیں کہ کچھ مال ہو جائے تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، جہاد میں خرچ کریں گے، خیرات صدقات دیں گے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اس کے لیے۔ تو شروع میں تو چونکہ زیادہ مال نہیں تھا، 5 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتا تھا، پھر اس کی بکریاں وغیرہ زیادہ ہو گئی تو اس نے دور جگہ لے لی، جس سے ظہر اثر مسجد نبوی میں پڑھتا تھا اور مغرب عشاء فجر اپنے وہاں جا کے پڑھتا تھا۔ تو یہ مال کے آنے کی وجہ سے پہلی محرومی یہ ہوئی کہ حضور کی صحبت سے دور ہو گیا، اور وہ جو 5 نمازیں مسجد میں پڑھتا تھا اب 2 رہ گئی، 3 جو ہے وہ اپنے گھر پہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ پھر مال اور تھوڑا سا ہو گیا تو اب یہ مدینہ سے باہر ہی چلا گیا، اور پھر جو ہے وہ پورے ہفتے میں ایک جمعے کی نماز آ کے پڑھتا تھا حضور کے ساتھ، باقی نمازیں وہیں پڑھتا تھا کیونکہ سفر زیادہ تھا۔ پھر جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اس کے پاس کہ بھائی دیکھو اس کا حساب کرو اس کے مال کا اور بتاؤ اتنا زکوٰۃ اس کے اوپر ہے۔ تو جب وہ صحابی اس کے پاس آئے اور صحابی نے بتایا بھائی زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور تمہارا اتنا مال ہے، تم پر اتنی زکوٰۃ فرض ہے، تو اس کے دل میں دنیا کی محبت تھی۔ تو اس نے کہا بھائی یہ تو ٹیکس ہے اور یہ ٹیکس تو کافروں پر ہوتا ہے، میں کافر تھوڑی ہوں، میرے لیے تھوڑی ہے یہ۔ تو یعنی یہ کہہ کے اس نے زکوٰۃ دینے سے ان کا اعراض کیا۔ تو صحابی نے واپس آ کے اللہ کے رسول کو یہ بات بتائی، اس پر یہ آیتیں نازل ہو گئیں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَهُمْ مُعْرِضُونَ کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں مال دے گا تو ہم صدقہ کریں گے، نیک بن جائیں گے، لیکن جب اللہ ان کو مال دیتا ہے تو پھر وہ اعراض کرنے لگتے ہیں، بخل کرنے لگتے ہیں۔ تو اس کے رشتہ داروں نے اس کو کہا کہ بھئی تیرے بارے میں تو آیتیں نازل ہو گئیں، یہ فوراً آیا۔ دل میں اس کے ندامت نہیں تھی، کیونکہ اگر دل میں ندامت ہوتی تو اللہ کے رسول اس کا مال قبول کر لیتے، لیکن اس کے دل میں ندامت نہیں تھی، اس کے دل میں دنیا کی محبت تھی اور یہ چاہتا تھا کہ میرا مال بچ جائے، تو اللہ کے رسول نے اس کے مال کو قبول نہیں کیا۔ پھر جناب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس ہی اپنی مال کی زکوٰۃ لے کے آیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کا مال اللہ کے رسول نے نہیں لیا تو ابوبکر کون ہوتا ہے کہ اس کا مال لے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کا مال نہیں لیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کے آیا۔ حضرت عمر نے بھی یہی فرمایا کہ جس کے مال اللہ اور اس کے اللہ کے رسول نے اور ابوبکر نے نہیں لیا تو عمر کون ہو سکتا ہے کہ جو اس کی مال کی زکوٰۃ لے۔ جاؤ ہمیں تمہارے مال کی زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر جو ہے یہ مر گیا۔ تو اس قصے میں ہمارے لیے بہت عبرت ہے کہ بعض دفعہ ہم بھی کسی کا گاڑی اچھی دیکھ کے، کسی کی لباس اچھا دیکھ کے، کسی کا کھانا پینا اچھا دیکھ کے ہم بھی تمنا کرنے لگتے ہیں کہ ہم بھی اس کی طرح ہو جائیں، لیکن پتہ نہیں اگر ہم اس کی طرح ہو جائیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں اور یا نہ کر سکیں، اور جو ہے وہ اللہ ایمان کی دولت ہی ہم سے چھین لے۔ ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کو اللہ چیزیں دے دیتا ہے لیکن پھر اللہ ان سے ایمان کی دولت چھین لیتا ہے۔ تو اس قصے میں اشارہ ہے کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ہم سب کو جو ہے وہ جس حالت پر ہم ہیں اس پر اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جو تو نے ہمیں دیا ہم تو اس کے قابل بھی نہیں تھے۔